السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و خیریت سے خوش و خرم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر جز نمبر 16 کنٹینیو کرتے ہیں سورۃ مریم کے ساتھ۔ سورۃ مریم، دعا کر لیتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دعا پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیف کیف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ آیت نمبر 1 سے 5۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں نا، تو ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاف، پھر ہا، یا پہ کھڑا زبر، اور عین صاد، تو یہ جو لمبا والا مد ہوتا ہے اس کو ذرا زیادہ کھینچتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ جب اس نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آواز سے، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ہوں کہ کمزور ہو گئیں ہڈیاں میری، اور شعلے مارنے لگا میرا سر بڑھاپے سے، اور نہیں ہوا میں کبھی محروم اے میرے رب تجھے پکارنے پر، اور بے شک میں ڈرتا ہوں قرابت داروں سے اپنے پیچھے، اور ہے میری بیوی بھانج، عاقرن بھانج، اور امراتی جو ہے نا، بیوی یا عورت کو کہتے ہیں امراتن، وکانت امراتی میری عورت یا میری بیوی، عاقرن بھانج ہے، اور ہے میری بیوی بھانج، پس عطا کر، فہبلی پس عطا کر مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، ولین ایک وارث۔ آیت نمبر 6 سے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين،
وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. جو وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا، اور بنا اسے اے میرے رب پسندیدہ، رضیہ میرے رب پسندیدہ. اے زکریا بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی کہ اس کا نام یحییٰ ہے. نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے کوئی ہم نام. کہا زکریا علیہ السلام نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا اس حال میں کہ ہے میری بیوی بانجھ، اور یقیناً میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے سے انتہا کو. کہا اسی طرح ہوگا. قال کذالک کہا اسی طرح ہوگا. قال ربک هو علی ہین کہا ہے تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور یقیناً میں پیدا کر چکا ہوں تجھے اس سے قبل، حالانکہ نہیں تھا تو کوئی چیز. کہا زکریا نے اے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ نہیں تو بات کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک تندرست ہوتے ہوئے. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. پھر وہ نکلا اپنی قوم پر ہجرے سے، زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر ہجرے سے. تو اس نے اشارہ کیا ان کی طرف یہ کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح اور شام. اے یحییٰ آیت نمبر 12 اے یحییٰ پکڑے رہو ہماری کتاب قوت کے ساتھ، اور ہم نے عطا کیا اسے فیصلہ کرنا یا حکمت و دانائی بچپن ہی میں، اور ہم نے دی شفقت اپنی طرف سے اور پاکیزگی، اور تھا وہ نہایت پرہیزگار اور نیک سلوک کرنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ، اور نہ تھا وہ سرکش اور نافرمان. اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أنا رسول ربك sorry قال إنما أنا رسول ربك کی مریم علیہ السلام فیمیل ہے اس لیے کیف کے نیچے زیر ہے. ربکی لأحب لکی غلاما زکیا لأحب لکی غلاما زکیا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا جب وہ الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں مشرق کی جانب، پھر اس نے بنا لیا ان کی طرف سے ایک پردہ، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح فرشتے کو تو اس نے شکل اختیار کی اس کے سامنے ایک کامل انسان کی. مریم نے کہا بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے، اگر ہے تو کوئی ڈرنے والا، اگر ہے تو کوئی ڈر رکھنے والا. فرشتے نے کہا بے شک میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا. مریم علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگا میرے ہاں کوئی لڑکا، کیسے ہوگا میرے ہاں کوئی لڑکا، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے اور نہیں ہوں میں بدکار. قال کذالک، فرشتے نے کہا اسی طرح ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے وہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم بنا دیں اسے ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت بنا دیں اپنی طرف سے، اور ہے یہ معاملہ طے شدہ. تو وہ حاملہ ہو گئی اس بچے سے، پھر وہ الگ ہو گئی اس کے ساتھ ایک دور جگہ یعنی جنگل میں، پھر لے آیا اسے درد ذہ کھجور کے تنے کی طرف. مریم علیہ السلام نے کہا اے کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے اور میں ہو جاتی بھولی بصری بے نام و نشان. پھر پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے سے کہ تو غم نہ کر یقیناً جاری کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اور تو ہلا وہزی، آیت نمبر 25، اور تو ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، وہ گرائے گی تجھ پر پکی تازہ کھجوریں، تو کھا اور پی اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھ۔ پھر اگر تو ضرور دیکھے آدمیوں میں سے کسی ایک کو تو کہہ دے بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، سو ہرگز نہیں میں بات کروں گی آج کسی انسان سے۔ پھر وہ لے کر آئی اس کو اپنی قوم کے پاس اسے اٹھائے ہوئے۔ انہوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ یقیناً تو نے کیا ہے کام بہت برا۔ اے ہارون کی بہن، نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہیں تھی تیری ماں بدکار۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اس نے اشارہ کیا اس بچی کی طرف۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ کہنے لگی کیسے ہم کلام کریں اس سے جو ہے گود میں بچہ۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے دی ہے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی اور بنایا ہے مجھے بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ، اور مجھے بنایا نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں اس نے بنایا مجھے سرکش بدبخت۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ سچی بات ہے جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ نہیں ہے لائق اللہ کے لیے کہ وہ بنائے کوئی اولاد، وہ پاک ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو یقیناً صرف وہ یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ پھر اختلاف کیا ان گروہوں نے اپنے درمیان، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بڑے دن قیامت کی حاضری سے۔ کس قدر سننے والے ہوں گے وہ اور کس قدر دیکھنے والے، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، یوم یأتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اور آپ ڈرائیں انہیں حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا ہر معاملے کا، اور وہ اب غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اور ذکر کیجیے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ تھا نہایت سچا نبی، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، کیوں تم عبادت کرتے ہو اس کی جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ کام آ سکتا ہے تیرے کچھ بھی۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں یقیناً آیا ہے میرے پاس وہ علم جو نہیں آیا تیرے پاس، تو پیروی کر میری، میں بتلاؤں گا تجھے سیدھا راستہ۔ اے میرے ابا جان، تو عبادت نہ کر شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کا بہت بڑا نافرمان۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں
بے شک میں ڈرتا ہوں کہ چھوئے تجھے عذاب رحمان کی طرف سے، پھر تو ہو جائے شیطان کا دوست۔ کہا آزر نے کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے؟ اے ابراہیم یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو ضرور میں سنسار کر دوں گا تجھے، اور چھوڑ جا مجھے ہمیشہ کے لیے۔ 47 قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلكم وما تدعون من دون اللہ وأدعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام ہو تجھ پر، عن قریب میں بخشش مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے مجھ پر بہت مہربان، اور میں کنارہ کرتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکار کر بے نصیب۔ پھر جب وہ کنارہ کر گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، اور ہم نے نوازا ان کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے کر دیا ان کے لیے سچائی کی زبان، ذکر خیر کو بہت بلند، علیہ۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، بلا شبہ وہ تھا چنا ہوا اور تھا وہ نبی مرسل، اور ہم نے آواز دی اسے طور کی دائیں جانب سے، اور ہم نے قریب کیا اسے سرگوشی کرنے کے لیے، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک تھا وہ وعدے کا سچا، اور وہ بھی تھا ایک نبی اور رسول
وکان رسولا نبیّا، کہ رسول اور نبی، وکان یأمر، اور تھا وہ حکم کرتا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ تھا نہایت سچا نبی، اور ہم نے بلند کیا اسے بہت اونچے مقام پر۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے اور ان کی نسل میں سے، جنہیں ہم نے اٹھایا سوار کیا نوح کے ساتھ، اور ابراہیم اور اسرائیل یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ علیہم السلام، جب پڑھی جاتی تھیں ان پر رحمان کی آیتیں تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد کچھ ناخلف برے لوگ، انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، تو عنقریب وہ ملیں گے گمراہی کی سزا کو۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی۔ جناتی عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ ہمیشگی کے باغات میں، جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، بن دکھائے انہوں نے ان باغات کو دیکھا نہیں ہے، بے شک یہ حقیقت ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر سلام ہی، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہی وہ جنت ہے، تلک الجنت، یہی وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو ہوگا پرہیزگار۔ وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما كان ربک نسیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل
هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. اور فرشتے نے کہا نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ اسی کی عبادت کریں اور قائم رہیں اس کی عبادت پر۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا واقعی عنقریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ اور کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اسے اس سے قبل، اس حال میں وہ نہیں تھا کچھ بھی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ بس قسم ہے آپ کے رب کی، بلا شبہ ضرور ہم اکٹھا کریں گے انہیں اور شیطانوں کو، پھر ضرور ہم حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر بے شک ضرور ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ سے ان میں سے جو زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں، پھر یقیناً ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ زیادہ حقدار ہیں اس میں داخل ہونے کے، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اس پر سے گزرنے والا۔ یہ بات ہے تیرے رب پر حتمی فیصلہ شدہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ قال الذین کفروا للذین آمنوا أَيُّ الفریقین خیر مقاما وأحسن ندیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیات کی تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے مقام میں اور کون زیادہ اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے؟ اور بہت سی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں کہ وہ ان سے کہیں بہتر تھیں ساز و سامان اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے لحاظ سے۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اور جی شروع سے صفحے کے ہم آیت نمبر 75. کہہ دیجئے جو پڑھا ہو گمراہی میں تو لازم ہے کہ ڈھیل دے اسے رحمان، لمبی ڈھیل دینا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اسے جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یا عذاب اور یا قیامت، تو عنقریب ضرور جان لیں گے کون ہے وہ جو بدتر ہے مقام میں اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے۔ کیا پس آپ نے دیکھا اسے جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، اور کہا بلا شبہ ضرور میں دیا جاؤں گا، لَأُوتَيَنَّ ضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ کیا وہ مطلع ہوا ہے غیب پر، یا اس نے لے رکھا ہے رحمان کے ہاں کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، عنقریب ضرور ہم لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب کو بہت بڑھانا، اور ہم وارث ہوں گے اس کے ان چیزوں میں جو وہ کہتا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے باعث عزت اور مددگار۔ ہرگز نہیں، عنقریب وہ خود ہی انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف مد مقابل۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا شیطانوں کو کافروں پر کہ وہ ابھارتے ہیں انہیں گناہوں پر خوب ابھارنا۔ پس نہ جلدی کریں آپ
ان پر، بلا شبہ ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے دن، عدہ اچھی طرح شمار کرنا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر، وفد بنا کر، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے، لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے سفارش کرنے کا، مگر جس نے لیا رحمان کے ہاں سے کوئی عہد، اور انہوں نے کہا بنائی ہے رحمان نے اولاد، بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ایک بہت بڑی بھاری بات کو، قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے، اور زمین شق ہو جائے اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، اس بات پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد کا، حالانکہ نہیں ہے لائق رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کوئی اولاد، وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، نہیں ہے ہر ایک جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس غلام بن کر، 92 اور 93، حالانکہ نہیں ہے لائق رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کوئی اولاد، نہیں ہے ہر ایک جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس غلام بنا کر، لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بلا شبہ یقیناً اس نے گھیر رکھا ہے ان کو اور گن رکھا ہے انہیں شمار کر کے، اور ان میں ہر ایک آنے والا ہے اس کے پاس قیامت کے دن اکیلا، فردا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان پیدا کر دے گا ان کے لیے محبت، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب رحمان پیدا کر دے گا ان کے لیے محبت، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا،
بس یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے اسے آپ کی زبان عربی میں، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو، اور آپ ڈرائیں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں، کیا آپ محسوس دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی آہٹ؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔